قال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. اوپر آواز نہیں جا رہی، کھڑکیاں پر نہیں جا رہی۔ سورہ القلم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی تصدیق فرمائی۔ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ہر ایک پہلو ہمارے لیے واجب الاقتداء ہے، پوری امت کے لیے لازم ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ احادیث کی صورت میں جو یہ واضح اور چمکتا ہوا ایک آئینہ ہمارے سامنے موجود ہے، اسے دیکھ کر ہم اپنی زندگیاں سنوار لیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور متقی پرہیزگار، اللہ رب العالمین کی عبادت، آپ کی زندگی کا یہ ایک بنیادی پہلو سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے غیرت کرنا، اللہ کی توحید کو نافذ کرنے کے لیے آپ کی زندگی کا جہادی پہلو کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 10 سالہ جو زندگی ہے اکثر وقت میدان جہاد میں گزرتا ہے، اور پھر جہاد کی جو سیرت ہے، وہاں کے احکامات، وہاں کی گزرنے والی زندگی جو اسباب ہے، وہ بھی امت کے لیے موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ معاملہ، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور حسن سلوک، گھر میں کام کاج کرنا اور اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک سیرت کا بہترین پہلو موجود ہے۔ اپنے صحابہ کا خیال رکھنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم گفتگو اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہنا، اور پھر نئے مسلمان ہونے والوں کے ساتھ تعلق، اور پھر عمر کے طبقے کے بوڑھوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے معاملات، نوجوانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شفقت، محبت، پیار، سیرت کا ایک ایک پہلو احادیث کے آئینے میں محفوظ ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں سیرت کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، کس انداز میں زندگی گزاری۔ آپ نبی علیہ السلام کی تربیت بھی کرتے تھے، کس انداز میں کرتے تھے، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ محبت اور پیار اور ان کی اصلاح، ان کے لیے دعائیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ یہ بھی سیرت کا ایک علیحدہ پہلو، مستقل پہلو، جس پر علماء کرام نے باقاعدہ تصانیف تحریر کی کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو، اخلاق کا وہ انداز جو آپ کا بچوں کے ساتھ ہے، یہ انتہائی خوبصورت اور شاندار پہلو۔ آج کے اس خطبے میں ہم بھی اس موضوع پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شادی ہونے کے بعد زوجین کی، میاں بیوی کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ پھول عطا فرمائے جس سے ہم سونگتے رہیں، دیکھتے رہیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ اولاد نہ ہو، بڑی آزمائش میں انسان گر جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک یہ نعمت مل نہ جائے انسان مایوسی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین جسے ثابت قدم رکھے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی حکمت تھی، اللہ نے آپ کو بیٹیوں کی اولاد بھی دی اور بیٹوں کی اولاد بھی دی۔ اللہ رب العالمین کی حکمت کہ آپ کے تینوں بیٹے، صحیح قول کے مطابق 3 ہی بیٹے تھے، قاسم، طاہر اور طیب، یہ ایک ہی بیٹے کا نام تھا، اور پھر تیسرے بیٹے ابراہیم۔ چھوٹی عمر میں اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ بھی ختم نبوت کی ایک علامت تھی، صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ دین کو سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ باقی رہتا، اللہ رب العالمین آپ کے نرینہ اولاد کو باقی رکھتا۔ آپ کی نرینہ اولاد کو چھوٹی عمر میں اللہ نے واپس لے لیا۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے علامت تھی کہ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا زندہ رہتا تو وہ نبی اور پیغمبر بنتا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے چھوٹی عمر میں فوت کر دیا، انہیں وفات دے دی اور وہ اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام جہاں انسانی بشری تقاضے بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، وہ رقت، دل کا نرم ہونا، دکھ اور صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہوتا تھا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت تھا، بڑی محبت تھی ابراہیم کے ساتھ بھی۔ 15 مہینے کا یہ معصوم بچہ، یہ پھول نبی علیہ السلام کے بازوؤں میں ہیں، آپ نے ہاتھوں میں، باہوں میں اپنے بچے کو لیا ہوا ہے، اور پھر جان کنی کی کیفیت، سانس جب اٹک رہی تھی آخری لمحات میں، صحابہ کرام ساتھ تھے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ صحابہ کرام کی تعلیمات جو ان کو اب تک ملی تھی کہ رونا نہیں ہے، جب رشتہ داروں میں، اولاد میں فوتگی ہو جائے تو رونا نہیں۔ شاید وہ سمجھے کہ آنکھوں سے آنسو بہانا بھی حرام ہے۔ تعجب ہوا، ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، اللہ کے رسول آپ کی رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں پر نہیں پکڑتا، اللہ اس زبان سے نکلنے والے الفاظ پہ پکڑتا ہے۔ انسان کمزور ہے، فرمایا یہ دل کی نرمی کی علامت، انسان اتنا بھی تو پتھر دل نہ ہو کہ اتنا بڑا صدمہ، اپنا بیٹا، انسان کی اولاد فوت ہو جائے اور آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے، یہ تو پھر سنگ دلی کی علامت ہے۔ فرمایا یہ آنکھوں سے آنسو آنا یہ دلوں کی نرمی کی علامت۔ اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پہ رحم فرماتا ہے جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو نرم دل ہوتے ہیں، شفقت جن کے دلوں میں بھری ہوتی ہے، محبت، اللہ رب العالمین بھی انہی کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا بما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تو ہمیں داغ مفارقت دے کر جا رہا ہے اپنے رب کے پاس، میرا دل غم سے بھرا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، لیکن میں اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولوں گا، ایسا لفظ نہیں نکالوں گا جن لفظوں پہ میرا رب مجھ پہ ناراض ہو۔ الفاظ پہ کر، آنکھوں سے آنسو ہے۔ اسی لیے صدمے کے موقع پر زبان سے واویلا اور تباہی اور بربادی کے لیے جو انسان اپنے آپ پر بد دعائیں کرتا ہے، وہ الفاظ نکالنا حرام ہے۔ صرف آنکھوں سے آنسو آ جائے، دکھ کی کیفیت، صدمے کی کیفیت ہو تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر تسلی بھیجی، جبرائیل امین تسلی دے کر آئے اور فرمایا کہ اللہ نے میرے پاس تسلی بھیجی ہے، جنت میں اللہ رب العالمین نے خاتون ممتا کی صورت میں میرے بیٹے ابراہیم کے لیے رکھی ہے جو اسے ابھی دودھ پلا رہی ہے۔ پھر یہ تسلی دی اپنے آپ کو، اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی۔ یہ خود عملی طور پہ معاملہ ہوا اور پوری امت کے لیے سیرت کا ایک پہلو رکھا۔ چھوٹی عمر میں اولاد فوت ہو جائے، صبر کرنا ہے، اللہ نے بہت بڑا اجر اس کے لیے تیار کر کے رکھا۔ خواتین کے لیے خصوصی طور پر ایک مرتبہ باز دینے ان کو گئے، وہاں ان کو خوشخبری سنائی، اگر تقدیر میں اللہ نے تمہاری اولاد کی چھوٹی عمر لکھی ہو، بلوغت سے پہلے ایک بچہ فوت ہو جائے، پہلے فرمایا 3 بچے اگر فوت ہو جائے، وہ خاتون والدین دونوں صبر کریں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان بیٹوں کو شفاعت
کا حق دے گا، والدین کے حق میں شفاعت کریں گے، انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت کی طرف لے کر جائیں گے، جہنم سے دیوار بن جائیں گے۔ اور ایک خاتون نے ہمت کر کے کھڑی ہو گئی، سوال کیا اگر 2 بچے فوت ہوں، یعنی نابالغ چھوٹی عمر میں، فرمایا 2 بچوں پر بھی یہی فضیلت، شرط کیا ہے؟ والدین صبر کریں۔ اور دوسری بنیادی شرط جو پورے دین کی خیر کی بنیاد جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وہ اہل توحید۔ دین اسلام کے سارے پیکیج، ساری مراعات اللہ کی طرف سے، رحمتوں کی ساری گھٹائیں صرف اہل توحید کے لیے۔ مشرک کے لیے اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں، اس دین میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے عقیدے میں شرک ہو، جو مخلوق کو، اللہ کے انبیاء کو، اولیاء کرام کو، اللہ کے نیک لوگوں کو، ولی اللہ کو، صحابہ کو، اہل البیت میں سے کسی کو رب کی طرح مشکل کشا سمجھتا ہے، داتا سمجھتا ہے، غوث اعظم ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، غریب نواز، گنج بخش وغیرہ، اللہ کے نام، اللہ کے صفات، اللہ کے اختیارات میں شریک ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی رحمت نہیں، کوئی پیکیج نہیں۔ یہ جو جتنی بھی مراعات ہیں، رحمت ہیں اہل توحید کے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ وہ صبر کریں، ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اگر ایک بیٹا بھی فوت ہوا ہے، اس کے لیے ایک عمومی حکم، ایک بچہ، بیٹا یا بیٹی بلوغت سے پہلے، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے اس کی محبوب چیز لے لیتا ہوں، حدیث قدسی، اللہ کے خصوصی پیغامات جو ہمارے لیے اللہ نے نازل فرمایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اے میرے نبی اپنی امت کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دے، میں کسی کی محبوب چیز لے لوں، اولاد میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، پھر وہ صبر کرے، لیس عندی جزاء الا الجنہ، میرے پاس اس کے لیے بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں۔ کوئی محبوب اولاد میں، والدین، وہ صبر کرے، شرط کیا ہے؟ وہ صبر بھی کرے۔ نبی علیہ السلام پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو نواسے عطا فرمائے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار بننے تھے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اولاد اور بیٹوں کی صورت میں محبت عطا فرمائی، ہمیشہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو اپنا بیٹا کہہ کر بلایا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بھی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، دونوں کو ہمیشہ اپنا بیٹا کہہ کر ان سے پیار اور محبت اس قدر کرتے تھے۔ باہر سے آتے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، اور جب بھی جنگی سفر، حج یا عمرہ کر کے آئے تو فوراً حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام باہر سے آئے، مدینے کے آئے، بازار باہر لگتا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے سیدھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا این لکا، وہ بچہ کہاں ہے، وہ شرارتی کہاں ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے حسن کو تیار کر رہی تھی، نہلا کر اچھے کپڑے پہنائے، اور پھر وہ بچہ باہر نکلا، بھاگتا ہوا آیا، نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، اپنے بازو پھیلا دیے، بچہ بھی دوڑتا ہوا آیا اور اپنے نانا ابو کے ساتھ چمٹ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، فرمایا نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر، اور میری امت میں سے ہر فرد جو اس سے محبت کرے تو بھی اسے اپنا محبوب بنا۔ یعنی اللہ کے محبت کے حصول کے لیے جو اسباب ہیں، نیکیاں، اعمال، صدقات اور خیرات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا عمل یہ بھی ہے اہل البیت کے ساتھ محبت، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، یہ بھی اللہ کی محبت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا، یہ پورا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جب سے مجھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شدت کے ساتھ محبت ہو گئی ہے کہ حسن کی محبت اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جہاں یہ محبت تھی وہاں ان کو سونگتے، گلے لگاتے اور انہیں چومتے۔ ایک مرتبہ نئے مسلمان ہونے والے سیدنا اقرا بن حابس زمانہ جاہلیت سے نکلے تھے، سخت دل لوگ تھے، بدوی، آرابی، بچوں کے ساتھ محبت اور نرمی نہیں سیکھی تھی۔ نبی علیہ السلام کو حسن کے ساتھ
محبت کرتے ہوئے دیکھا، ان کو چومتے ہوئے دیکھا، سونگتے ہوئے دیکھا، حیران ہو گئے۔ اقرا نے کہا ہے اللہ کے رسول، آپ بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں، آپ انہیں سونگتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور مجھے اللہ نے 9 بیٹے دیے، کسی بیٹے کو ابھی تک میں نے ایک بوسہ بھی نہیں۔ سخت دل، جاہلیت، دل سخت ہے، اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح جھپیاں پا کے محبت کی ہی نہیں ہے۔ جی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ نے اگر تمہارے دلوں سے نرمی نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا؟ یہ الفاظ بتا، اللہ نے تمہارے دلوں سے محبت نکال دی، دل سخت ہو چکے ہیں، یعنی اب دلوں کو نرم کرو۔ یہ اولاد محبت کے لیے، بچوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، نرمی اور شفقت اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات میں الفاظ ہے کہ یہ دلوں کی محبت، تمہارے دلوں کی نرمی کی علامت ہے، اپنے اولاد کے ساتھ اس قدر محبت کرو، انہیں تحفظ محفوظ ہو، انہیں بھی انوثیت محسوس ہو، وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ والد گھر سے باہر ہو، وہ اپنے والد کا انتظار کرنے لگے، تو ہی گھر میں آئے، بھاگتے ہوئے اپنے والد کو چمٹ جائے۔ محبت کا یہ انداز ہونا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے پیش کیا۔ جو حسن کہ اس حدیث میں آپ نے سنا کس طرح بچہ دوڑتا ہو اپنے نانا ابو کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، میں بعض مرتبہ نماز جب پڑھا رہا تو پیچھے خواتین بھی آتی تھی نماز پڑھنے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوتا، بچے مسجد میں آ کے شرارتیں بھی کرتے تھے اور اپنے والدین کے ساتھ آتے تھے، روتے بھی تھے۔ یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، والدین کو چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی تربیت کر کے پھر مسجد میں لائیں۔ کبھی کبھار تھوڑا بہت وہ کھیل کود کرتے ہیں، کچھ آوازیں آتی ہیں، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور بچہ پیچھے رو رہا ہے، آپ نے ڈانٹا نہیں، کیوں بچوں کو لاتی ہو؟ خواتین کو ڈانٹا نہیں، کیوں بچوں کو لاتی ہو؟ وہ روتے ہیں ہماری نماز خراب ہوتی ہے۔ نہیں، فرمایا بلکہ بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز ہلکی کرا دیتا۔ اب اس کی والدہ کو تکلیف ہو رہی ہے، اتنا خیال بچے کا، بچے کی والدہ۔ بچے مسجد سے مانوس ہونے چاہیے، جس طرح حسن اور حسین مسجد سے اپنے نانا ابو کے ساتھ مانوس ہے، نماز پڑھاتے ہوئے آ جاتے گھر سے اپنے نانا ابو کی محبت میں، اور صحابہ کو سجدے کی حالت میں وہ ان کو پھلانگتے ہوئے امام الانبیاء والمرسلین، صحابہ کے امام، پوری امت کے امام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصلی پہ آ جاتے ہیں۔ مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حسن آ گیا اچانک سجدے میں، اپنے نانا ابو کے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھ گئے، سواری سے، بچہ ہے، محبت ایسی ملی تھی۔ نبی علیہ السلام سجدے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سجدے کی حالت میں پیٹھ پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ سجدہ لمبا ہو گیا، میرے بچے کو تکلیف نہ ہو کہ جلدی سر اٹھاؤں، یہ ابھی اس کو اگر انوثیت مل رہی ہے کہ بھلے مانوس ہو جائے۔ حتیٰ کے بعد صحابہ سجدے کی حالت میں، سجدہ جب لمبا ہو گیا پریشان ہو گئے کہ سجدہ لمبا کیوں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی علیہ السلام کے روح مبارک قبض ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ ہمت کر کے ایک صحابی نے کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے آگے دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو چکے، اتنا لمبا سجدہ۔ یہ محبت کا انداز، اتنی محبت۔ جمعہ پڑھاتے ہوتے وہ بچہ گھر سے اپنے کپڑوں میں، قمیص میں لڑکھڑاتا ہوا، اٹکتا ہوا مسجد میں، سامعین صحابہ بیٹھے ہوتے ان کے درمیان میں جا کے ممبر کے پاس بیٹھ جاتا حسن رضی اللہ۔ ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا، نبی علیہ السلام اپنا ممبر چھوڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا جمعے کی حالت میں۔ پھر فرمایا واقعتاً اولاد آزمائش، اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ نے انہیں آزمائش بھی رکھی ہے۔ فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، میں خطبہ مسلسل نہیں پڑھا سکا، دل نے کہا کہ اس کو میں گلے لگاؤں، پھر کچھ تمہارے سامنے بیان کروں۔ پھر اسی طرح ایک موقع پر اپنے بیٹے کے لیے خوشخبری سنائی دی، فرمایا میرا یہ بیٹا حسن، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہ نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام، ان ابن ھذا سید، یہ سردار ہے، بڑے رتبے والا ہے۔ میری امت کے 2 جماعتیں، عظیم جماعتیں، مسلمانوں کی ہی 2 جماعتیں، ان کے اندر اختلاف ہوگا، یہ ان کے اندر صلح کروا دیتا ہے۔
پھر تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا جب سیدنا خلیفہ رابع امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنتے ہیں، اور اسی طرح اختلافات شام میں ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلط فہمیاں تھی وہ اختلافات چل رہے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے شام کی طرف، اور پھر معاملہ ایسا ہوا انہیں بات سمجھ میں آئی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے، وہ بھی صحابہ تھے۔ نبی علیہ السلام کے ننیال میں سے خاندان میں سے تعلق کا حسن نے ان کو دیکھا، بیٹھے مذاکرات کیے اور خود اپنی خلافت سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار۔ اب معاملات بالکل پرامن بن گئے، اختلافات ختم ہوئے، اور پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 19 سال ایک انتہائی سنہری دور تھا جو لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، جو اسلامی سرحدوں میں اس خلافت میں اضافہ ہوا، پہلے کسی خلافت میں اس قدر اضافہ نہیں، جو فتوحات، جو طاقت، جو مالی معاملات کی مضبوطی ہوئی، معیشت کی مضبوطی، مسلمانوں کا ایک سنہری دور اب بھی موجود ہے۔ لوگ اپنی طرف سے حدیث کے کچھ الفاظ لے کے معانی میں تعویل کر کے اللہ کے اس عظیم صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس تو کرتے رہتے ہیں جاہل قسم کے لوگ، لیکن ان کی فضیلت میں جو بے شمار احادیث صحیح اتھینٹک صحیح بخاری کی صورت میں موجود ہے ان سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ ہمارے بھی بھولے بھالے مسلمان سوشل میڈیا کا بڑا شوق، ہر ایرے گیرے کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا شیطان گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے یہی سنا تھا، پورے طریقے سے جاہلیت اور کفر صحابہ کرام کے خلاف مشکوک معاملات پھیلانے کی جو کوشش کر رہا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا شیطان، لوگ بھی سنتے ہیں پھر اپنے عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کے عقائد خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی وہ دو بڑی جماعت ہیں، خود فرمایا ان میں ایک جماعت معاویہ رضی اللہ عنہ، دوسری سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی تھے معاویہ، تو حسن رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ان کے حق میں دستبردار، مکمل خلافت ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وہ بچہ تھا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی۔ حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چھوٹا بچہ 5 یا 6 سال کا صدقے کی کھجوریں نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی، امانت جو کہ جا کر تقسیم کرنی تھی۔ تقسیم کرنے سے پہلے جب کھجوریں پڑی ہوئی تھی، ایک جگہ ڈھیر پڑا ہوا تھا، بچہ کھیلتا ہوا کھجوروں کے ڈھیر پر پہنچ گیا، کھیلتے کھیلتے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ اہل البیت کے لیے صدقات کی اجازت، صدقات کھانے کی اجازت، زکوٰۃ اور صدقات کھانے کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ جو اہل البیت تھے نبی علیہ السلام کے گھر والے حسن اور حسین، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور اپنی انگلی بچے کے منہ میں ڈال کے وہ کھجور واپس نکال لیں، اور پھر تربیت کے انداز میں یہاں تھوڑی سختی بھی تھی۔ سختی کیسی؟ جو بچہ سمجھ جائے کہ مجھ سے کچھ ایسی غلطی ہوئی ہے کہ مجھے سختی سے بات کی جائے، کخن نکال دو اس کو، نکال دو، تھو کر دو اس کو۔ تمہیں معلوم نہیں ہم جو ہیں میرے گھر والے، ہم جو اہل بیت ہیں وہ صدقات نہیں کھاتے۔ چھوٹے بچے، معصوم بچے کو بھی تربیت کے مراحل بچپن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بچہ نہ سمجھے اس کو چھوڑ دو، بڑا ہوگا پھر سمجھائیں گے، نہیں، نہ سمجھی میں کی جانے والی حرکتیں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ عادت بن جاتی ہے، زندگی کا لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ بچپن سے ہی تربیت کی جاتی ہے، یہ تربیت کا انداز تھا جو نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ تربیت کا انداز رکھا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا بھی ایک انتہائی خوبصورت پہلو ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی ایک انسان کا انداز اور نرم گفتگو اور خوش کلامی، ان کی تربیت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس پہلو کو بھی ہم دیکھتے رہیں تاکہ ہم بھی اپنی اولاد اور بچوں کے ساتھ اسی طرح معاملات کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ نبی علیہ السلام کے ربیب تھے، یعنی آپ کی گھر والی کے ام سلمہ کا وہ بیٹا جو سابقہ خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر اس کا نام تھا، وہ بچہ تھا، نبی علیہ السلام کے گھر میں آتا، اپنی والدہ کے پاس بھی آتا تھا، کھانے کا وقت ہوتا کھانا بھی ساتھ کھاتا۔ وہ بڑا ہو کر اپنا خود واقعہ بیان کرتا ہے، میں چھوٹا تھا، نبی علیہ السلام کے سامنے سالن کی ایک پلیٹ آئی، تو میں جب کھانا کھانے لگا تو میرا ہاتھ پلیٹ کے چاروں طرف چل رہا اور ابتدا میں نے الٹے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز سے میری تربیت فرمایا یا غلام بچے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ انداز دیکھیں تربیت میں، بچے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، پہلے بسم اللہ کہو، سم اللہ، کھانے کی ابتدا میں سم اللہ بسم اللہ، یعنی کہ بسم اللہ پڑھو، کھانے کی ابتدا میں صرف بسم اللہ اتنا کافی ہے، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے کا ثبوت نہیں ہے، بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے، جیسا کہ وضو سے پہلے صرف بسم اللہ ہے۔ شریعت نے جس موقع پر جتنی دعا سکھائی ہے اتنی ہی پڑھنی چاہیے۔ فرمایا بسم اللہ کہو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا۔ یہ کھانے کے آداب ہیں جو ایک بچے کو سکھائے۔ فرماتے ہیں جب یہ بڑے ہوئے، فرمایا نبی علیہ السلام کے ان الفاظ کا اثر میرے دل پر اس قدر ہوا کہ جب سے میرا انداز یہی میں نے سیکھ لیا، بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنی طرف سے کھانا کھانا، میرا انداز ہمیشہ سے یہی چلتا ہوا۔ یہ سبقت تھی نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام عید کا موقع ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی عید کے موقع پر کچھ بچیاں نظمیں اور نغمے گنگنا رہی تھی۔ عید کا موقع تھا، خوشی کا موقع تھا، اور وہ دف بجا رہی تھی، تو ڈھول ہوتا ہے جو دونوں طرف سے بند ہوتا ہے، وہ گونجتا ہے، دف خالی ایک طرف سے بند ہوتا ہے، ہلکی ہلکی آواز آتی ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش، وہ گنگنا رہی تھی، کچھ نغمے پڑھ رہی تھی، اپنے باپ دادا کی تعریفیں کر رہی تھی، انصار کی بچیاں تھی، چھوٹی بچی۔ یہ شفقت تھی، ڈانٹا نہیں، کھیل کود کر رہی ہے، عید کے دن خوشی منا رہی ہے، بڑے خوشی مناتی رہی، لیکن خوشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب جب تک انسان شرعی دائرے کے اندر اپنے رسومات، اپنے علاقے کی رواجات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، شریعت سے نہ ٹکرائے، تو وہ اپنی خوشی منا سکتا ہے۔ کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ عید کے دن اس طرح خوشی منا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے والد آئے ابوبکر صدیق، وہ حیران ہو گئے، ڈانٹنے لگے، عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اگر بولتی مجھ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اے ابوبکر چھوڑ دو بچیاں، عید کا دن ہے، خوشی منا رہی ہے، خوشی منانے دو۔ لیکن اپنے نغموں میں اچانک ایک بچی نے الفاظ بول دیے، وفینا نبی یعلم ما فی غد۔ یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر ایک رسول، اللہ نے ایسا رسول ہمارے اندر مبعوث کیا ہے جو عالم الغیب ہے، جو کل کی خبریں جانتا ہے، جسے غیب کا علم ہے، کیونکہ یہ شریعت سے متصادم جملہ تھا۔ قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہے، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ غیب کی خبریں انبیاء پر نازل فرماتا تھا، انبیاء پر، اپنے نبی علیہ السلام پر پورا دین جو اتارا وہ غیب سے تو اتارا، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ رب العالمین کی صفت، کہ جن جن معاملات کی وحی نازل نہیں فرمائی ان معاملات کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ بے شمار واقعات موجود، وحی اترتی پھر علم ہوتا۔ مثلا واقعہ ایک ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے جو الزام لگایا، تہمت لگائی،
نبی علیہ السلام خاموش رہے، 1 مہینے تک وحی کے انتظار میں پریشان ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ وحی اترتی 1 مہینے کے بعد، پھر پتہ چلتا ہے اور پھر مطمئن ہوتے ہیں اور پریشانیوں سے نکل کر چہرے پر خوشی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس بچی نے جب یہ الفاظ کہے، فوراً بچی کو اس وقت اصلاح فرمائی، دعی ھذا، یہ الفاظ مت کہو، وقولی ما کنتی تقولی، یہ الفاظ مت کہو، یعنی جو شریعت سے ٹکراتے، جو ہمارے عقیدے کے خلاف۔ بچوں کو بھی عقیدے کی تربیت، بچوں کو بھی عقیدے کی تربیت، اور غلط الفاظ ابتدائی بچہ کہے اس کی فوراً اصلاح، اس کو فوراً ٹوکا جائے کہ ہمارے عقیدے کے خلاف۔ فرمایا یہ الفاظ مت کہو، جو تم نغمے گا رہے تھے، اپنے بڑوں کا ذکر کر رہے تھے، اسی طرح خوشی مناتی رہو، یہ الفاظ مت کہو۔ تو جب ہمارا بچہ بھی گھر میں تربیت کا موقع، رب العالمین کا تعارف، اس کی توحید کا تعارف، سلف صالحین کہتے ہیں بچہ جب بولنا شروع کرے، کوشش کرے سب سے پہلے اس کی زبان پر کلمہ توحید آ جائے، لا الہ الا اللہ، مزید بولنا شروع کر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کے دونوں حصے سکھائے جائیں۔ بچوں کو یہ تعلیم دو کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، یہ ہمیں دینے والا گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں اللہ نے دیا ہے، جو ہم نے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، عید کے موقع پر نیا لباس، شادی کے موقع پر نیا لباس، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں گھر میں لاتے ہیں، جو کچھ گھر میں پکتا ہے، جو کچھ آپ پھل فروٹ گھر میں لاتے ہو، بچوں کو سکھانا چاہیے، یہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، بیٹا تمہاری آنکھوں کو، تمہاری ناک کو، تمہاری بازوؤں کو، تمہارے پورے جسم ڈھانچے کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ یہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ اشارہ کیا۔ سلف صالحین جب بچے کو تھوڑی سمجھ آتی، انہیں یہ بھی تعلیم دیتے، اللہ رب العالمین ہمارا آسمانوں پر، این اللہ، باقاعدہ سوال کرتے بچوں سے، بچہ وہ میرے بچے بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ بچے کی انگلی آسمان پر جانی چاہیے، آسمانوں پر، فی السماء۔ ان کو یہ بنیادی عقیدہ سکھا، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہر جگہ موجود نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات آسمانوں پر، اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، لیکن ان کی ذات آسمانوں پر۔ چھوٹے بچے، معصوم بچے کی انگلی آسمان پر جائے، کہا ہے اوپر، اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر۔ یہ عقیدہ سکھانے کی پوری تربیت کی بنیاد ڈال دی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن یسار، چھوٹا بچہ، اس کی خالہ نبی علیہ السلام کے پاس اس کو لے کر جاتی ہے، چھوٹا بچہ 4 یا 5 سال کا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میری خالہ مجھے لے کر گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کر، عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ بیعت کرے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، خاتون بہت چھوٹا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بیعت تو نہیں ہوتی۔ پھر کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر میرے لیے برکت کی دعا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، برکت کی جو دعا کی، اس برکت کی دعا میں الفاظ اللہ اس کو زندگی میں برکت عطا فرما، صحت میں، اس کے مال میں، یہ جو دعا فرمائی، یہ عبداللہ بن یسار ہے۔ صحیح بخاری میں پھر یہ حدیث آتی ہے، آخر میں الفاظ ہے، تابعین کہتے ہیں ہم نے عبداللہ بن یسار کو دیکھا، جب چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی، دعا کی برکت سے 90 سال کے اوپر ہو چکے تھے، نوجوانوں کی طرف دوڑتے اور چلتے پھرتے تھے، اور اپنے بازار کا کاروبار کرتے تھے، خود ہی سنبھالتے تھے، 90 سال سے اوپر تھے، بالکل نوجوانوں کی طرح پھرتی کہا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعائیں، اور پھر مال میں ایسی برکت، جو بھی سودا کرتے اللہ اس میں خوب برکتیں دے۔ صحابہ جس میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر کا ذکر آتا ہے، وہ اپنا مال لے کر آتے عبداللہ بن یسار کے پاس، کہ عبداللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کے لیے دعائیں، مال میں برکت، ہمارا مال تمہارے کاروبار میں شامل کر دو، ہم تمہارے کاروبار میں مداربت کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، شراکت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی برکت ہے۔ پھر وہ ان کو شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی، مال میں بھی برکتیں تھی۔ فرمایا اتنی برکت تھی، بعض مرتبہ ایسے بھی سودے کیے، سودے میں پوری اونٹنی، نان نفقے مال، اناج غلے سمیت کما لیتے تھے، پورے ایک نفے میں
پوری آپ ڈھونٹنی نان نفقے اناج غلے سمیت وہ نفع کے اوپر ہی اوپر سے کما لیتے تھے. اتنی اللہ رب العالمین نے برکت دی کیونکہ نبی علیہ السلام کی دعائیں تھیں. خالد کا بھی واقعہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے. بے شمار احادیث بچوں کے متعلق جو نبی علیہ السلام کی سیرت کے پہلو ہمیں ملتے ہیں. چھوٹی بچی ہے, نبی علیہ السلام کے پاس کپڑے آئے بیت المال میں, صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیے, خواتین میں تقسیم کیے. تو ایک صحابی کی بچی تھی خالد, بچپن میں اس کی کنیت تھی, لقب تھا. فرمایا کہ یہ چھوٹا حلہ کون پہنے گا؟ تو خود ہی بتایا کہ ہاں خالد ہے نا. وہ بچی کو لے آیا, بچی کو لایا گیا. نبی علیہ السلام نے اس بچی کو وہ کپڑا چھوٹا سا حلہ وہ چولا دیا. بچی نے وہ چولا پہنا. نبی علیہ السلام نے پھر الفاظ فرمائے سنا سنا, کتنی پیاری لگ رہی ہو, کتنی پیاری. چھوٹی سی معصوم بچی, بچی بھی خوش ہو رہی ہے. اور نبی علیہ السلام نے دعا دی, جو دعا امت کے لیے جو نیا کپڑا پہنے تو اس کو یہ دعا دی جائے, تبلی ابلی واخلی کی, کہ تو اس کپڑے کو پہن کے پوشیدہ کر دے, پھر تو نیا کپڑا پہن. یہ دعا دی جاتی ہے جب بھی کوئی ہمارا مسلمان بھائی نیا کپڑا پہن کے اس کو یہ دعا دی جاتی ہے, تبلی ویخلف اللہ تعالی. اس دعا کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ آپ کو بڑی عمر دے, کپڑے پہنتے رہو, وہ پوشیدہ ہو کر قرآن ہو جائے, پھر نئے کپڑے پہنتے رہو. یعنی اللہ تمہیں صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے. یعنی محبت کے اضافے کے لیے مسلمانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں دین اسلام نے ہمیں وہ بھی سکھائے. تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا کہ خالد کے لیے ان کا بھی معاملہ یہی تھا. خالد اتنی لمبی عمر اللہ رب العالمین نے دی. اسی حدیث میں صحیح بخاری میں ہے 100 سال سے زیادہ وہ زندہ رہے. نبی علیہ السلام کی دعا تھی اللہ تمہیں بڑی عمر, کیوں نہیں بڑی عمر, 100 سال سے بھی زیادہ. یہ دعا ہے, بچوں کے ساتھ محبت, یہ شفقت تھی, اور یہ دعائیہ کلمات تھے. انس بن مالک 10 سال کے تھے, نبی علیہ السلام کی خدمت مدینہ منورہ میں شروع کی. فرمایا کہ ان 10 سالوں میں جب میں نے خدمت شروع کی مدینہ منورہ میں, نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی, نہ کبھی مجھے ڈانٹا. مجھ سے کوئی کام, بچہ تھا, مجھے بھیجتے تھے نبی علیہ السلام کسی کام سے, میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا, ان کے کھیل کود میں شامل ہو جاتا, دیر ہو جاتی, کام بھول جاتا, باہر نکلتے مجھے دیکھتے, میں شرما جاتا, سر پہ ہاتھ پھیرتے اور کبھی ڈانٹا نہیں. میں نے تمہیں بھیجا تھا تم یہاں بیٹھ کر کھیل رہے, فرمایا ڈانٹا نہیں. کبھی یہ نہیں پوچھا وہ کام تم نے اس طرح غلط کیوں کیا, یا وہ کیوں نہیں کیا جو میں نے کام کہا. پھر دعائیں انس بن مالک کے لیے بھی یہی تھی, اللہم اکثر مالہ وولدہ, اس کی اولاد میں برکتیں دے, اس کے مال میں برکتیں دے. آخر میں فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے بڑی عمر دی ہے, 100 سال سے بڑی عمر تھی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں شمار ہوتا ہے. فرمایا انصار میں سب سے زیادہ مالدار اب میں ہوں, نبی علیہ السلام کی دعائیں سب سے زیادہ مالدار میں, اور میری اولاد کی اولاد نواسے, ان کی اولاد, اور پھر پوتے ان کی اولاد, میری زندگی میں جو فوت ہو چکے بڑے چھوٹے ان کی تعداد ہی 100 سے زیادہ ہے. جو میری زندگی میں میرے بیٹے بیٹوں کی اولاد, ان کی اولاد, بیٹیاں, نواسیاں, نواسی ان کی اولاد 100 سے زیادہ میرے سامنے دفن ہو چکے. یہ سب نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتیں. انس بن مالک کہتے ہیں جب ہم مدینہ منورہ میں رہتے تھے, میرا ہی ایک چھوٹا ایک بھائی تھا, ابو عمیر اس کی کنیت, وہ پرندوں کا شوقین تھا, پرندے پالتا تھا. چڑیا اس نے رکھی ہوئی تھی, وہ چڑیا کے ساتھ کھیلتا تھا, اس کو پالا ہوا تھا. صحیح بخاری کی اس حدیث سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے, جو پرندے انسانوں سے مانوس ہوتے انہیں گھر میں رکھا جا سکتا ہے, پالا جا سکتا ہے. شرط کیا ہے, ان کو پورے حقوق دیے جائیں کہ پنجرا کشادہ ہو اور انہیں دانہ اور پانی وقت پر دیا جائے, تو پھر جائز ہے. اللہ نے ہر چیز انسانوں کے لیے پیدا کی ہے, ہر چیز. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ نے ہی زمین و آسمان کی تمام چیزیں تم انسانوں کے لیے پیدا کی. ایک مرتبہ وہ بچہ جس چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا وہ مر گئی. وہ میرا چھوٹا بھائی بڑا افسردہ ہوا, ابو عمیر اس کا لقب تھا. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا, باقاعدہ اس کو تسلی دینے آئے, فرمایا یا ابا عمیر ما فعل العمیر, ابو عمیر یہ کیا ہوا, وہ تیری چڑیا مر گئی,
یعنی تسلی اور ہنسمکھ کے انداز میں، تاکہ بچے کو صدمہ نہ ہو۔ بچے جب جانور پالتے ہیں، بکری کا بچہ ہو، بچے جب پالتے ہیں، اضحی کا موقع ہو، ان کے ذبح کرنے کا وقت آتا ہے، بچے کس قدر افسردہ ہوتا ہے، معصوم دل ہوتا ہے ان کا، صاف و شفاف دل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس بچے کے ساتھ اس طرح ان کو تسلی دی، یعنی بچوں کے ساتھ یہ نبی علیہ السلام کا انداز تھا، تربیت کا بھی انداز۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس جوان 12-13 سال کا، آپ کی دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا، باقی صحابہ جن میں ابوبکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ آپ کی بائیں جانب، اور وہ دائیں جانب عبداللہ بن عباس بیٹھے، سیدھی جانب عبداللہ بن عباس۔ اب خود حکم فرمایا جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہو سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آتا ہے، پہلے خود تناول فرماتے، اور یہ بڑا تبرک تھا کہ نبی علیہ السلام کا بچایا ہوا دودھ یا پانی، صحابہ اس میں بڑے حریص ہوا کرتے تھے، لپکتے تھے، سب سے پہلے مجھے نصیب۔ اب سیدھی جانب دیکھا ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا، الٹی جانب بڑے بڑے اشیاء، مشائخ، بزرگ، ابوبکر صدیق جیسے بیٹھے ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس بچے سے اجازت طلب، ایسا نہیں تھا کہ بچہ ہے اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا اصولوں کا، فوراً آپ دے دیتے ابوبکر صدیق کو، لیکن اصول اپنی جگہ، چاہے بچہ، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، حقدار کو حق دو چاہے بچہ ہی ہو، اسے بھی تعلیم ہو کہ جس کا حق ہو اسے پہلے چیز دی جاتی ہے، کسی کا حق مارا نہیں جاتا، کہ کہیں اس کے اندر بھی ظلم کہ جواز کے دروازے نہ کھل جائے۔ ہاں کبھی کبھار حق ہوتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ کے کسی اور کو دے سکتے ہیں، نہیں، یہ بھی تعلیم تھی، تربیت تھی، اور بچے کے ساتھ محبت، اس کو حق دیا، اجازت لی۔ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ایک چھوٹا معصوم بچہ اجازت طلب، اتأذن لی ان اوتی ہؤلاء الاشیاء، اے بچے کیا آپ اجازت دیتے ہو خوشی سے، حق تو آپ کا ہے کیونکہ آپ میری دائیں جانب بیٹھے ہیں، سیدھی جانب بیٹھے ہیں، میرا جو بچا ہوا دودھ ہے وہ میں بزرگوں کو دوں جو میرے بائیں جانب، الٹی جانب بیٹھے۔ تو بچہ بڑا سمجھدار تھا، عبداللہ بن عباس، کتنی اللہ نے فہم و فراست عطا فرمائی ہوئی تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا تبرک ہے، ما کنت لأوثر بفضل منک احد یا رسول اللہ، آپ کا بچا ہوا تبرک میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں یہ شرف مجھے نصیب ہو، آپ کا تبرک یہ مجھے نصیب۔ نبی علیہ السلام نے بچے کو پیارا دے، اب تک لہو بالجمیل، اس بچے کے تھما دیا، تمہارا حق ہے، تم حق نہیں چھوڑنا چاہتے ہو، یہ حق لو تمہارا۔ یہ انداز تھا بچوں کے ساتھ، اس طرح زندگی گزاری۔ زندگی کا یہ بھی تو خوبصورت پہلو ہے، سیرت طیبہ کا کتنا شاندار یہ پہلو ہے۔ ہم بھی نمازوں میں، مساجد میں، گھروں میں، اداروں میں، دکانوں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، تربیت کا انداز ہے، ہم وہ بھی تو دیکھیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بچوں کے بارے میں یہ خصوصی احکامات نازل حکم بیان فرمائے۔ جب وہ 7 سال کے ہوں ان کے بستر علیحدہ کر، ان کو پھر جنسی معاملات کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے دونوں بھائی ہوں چاہے بہن بھائی ہوں، بستر دونوں کے الگ کر، جہاں تک وسعت ہو، تاکہ وہ جنسی معاملات میں محفوظ رہیں۔ ان کے جو جذبات اللہ آہستہ آہستہ پیدا کرتا ہے بلوغت تک، وہ جذبات ان کے درست رہیں، غلط زاویے کی طرف نہ چلے جائیں، ان کے بستر علیحدہ کر۔ ابو داؤد کی معروف حدیث۔ پھر فرمایا 10 سال کے ہوں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور پھر اگر نہ بھی جائیں تو انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی تھوڑی بہت کیا کرو، انہیں نماز کی اہمیت کا اندازہ شروع سے ہی ہو جائے۔ یہ شفقت نہیں ہے کہ فجر کے وقت ہم انہیں نہ اٹھائیں، بچہ ہے سویا ہوا، نیند پوری نہیں، یہ ظلم ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ آخرت ہم برباد کر رہے ہیں۔ نیند پوری کرنے کے لیے شفقت تو کر رہے ہیں، لیکن آخرت کا ان کو نقصان ہے۔ عشاء کا وقت ہے، اب کیا ہے کہ یہ سو جائے گا جلدی، تکلیف نہیں دیتا، نہیں، اس کو اٹھائیں، نماز فرائض میں سختی کریں۔ یہ بھی تربیت ہے بچوں کے ساتھ ہمارا انداز۔ فرائض کی اہمیت بچوں کو اسی طرح ہونی چاہیے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے یہ احکامات میں بچوں کے لیے خصوصی حکم ہے۔ نعمان بن بشیر آ جاتے ہیں، صحیح بخاری کا یہ واقعہ، اپنے بچے کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، گفٹ باغ کی صورت میں، اور بھی اولاد تھی، نبی علیہ السلام کو گواہ بنانے کے لیے آتے ہیں، میں اپنے بیٹے کو ایک باغ دینا چاہتا ہوں۔
فرمایا تیری اور بھی اولاد ہے، یعنی کہ بیٹے بیٹیاں ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ سب کو دے رہے ہو؟ کہا کہ والد نے کہا سب کو نہیں دے رہا۔ فرمایا یہ تو ظلم ہے، اعدلوا بین اولادکم، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور ایک الفاظ ہے تم مجھے ظلم پر گواہ بنانے آئے، تو ظلم کر رہے ہو، گواہ بھی مجھے بنا رہے۔ فرمایا اپنی اولاد میں برابری کرو۔ والد جب کوئی تحفہ کوئی چیز دینا چاہے اپنی اولاد کو، بیٹوں بیٹیوں کو برابری کے طور پر کچھ کو دے کچھ کو نہ دے، میں یہ ظلم اپنی اولاد کے اندر برابری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ واقعات آپ نے سنے کہ سیرت کا یہ پہلو، آقا کریم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، گفتگو کا انداز، بچوں کے ساتھ محبت الفت اور پیار کا انداز کس قدر ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک واقعہ رسول نے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک چھوٹی بچی کو لایا گیا، بیٹا تھا، بچہ تھا، نبی علیہ السلام کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اس بچے نے پیشاب کر دیا کپڑوں پر۔ نبی علیہ السلام خفگی کا اظہار نہیں فرمایا، ناراض نہیں، کس قدر طیب اور ہر وقت طاہر اور مطہر رہتے تھے، لیکن بچے نے پیشاب کر دیا، ناراض نہیں، بچہ ہے۔ فوراً اس بچے کو سرپرست نے لے لیا اور پانی منگوایا اور اس کے اوپر کپڑے کے اوپر پانی چھڑک دیا۔ حکم فرمایا جب بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کے اوپر خالی پانی چھڑک دو، اگر پیشاب کر دے، بچی ہے تو اس کو کپڑے کو اچھی طرح دھونا۔ یہ شریعت میں فرق ہے، یہ بعد میں سائنس کی بات ہے کہ اس بچے اور بچی کی پیشاب میں کیا فرق ہے۔ ہمارے لیے حکم میں ضرور کوئی فرق ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام یہاں بھی ناراض نہیں۔ ہمارے معاملات بھی بچوں کے ساتھ نرمی کی طرف ہونے چاہیے اور دین کے بارے میں تربیت پر سختی کا انداز ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں دونوں پہلو ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن حدیث مورخہ 27 اپریل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء عثمانیہ مسجد تقیآباد نمبر 7 میں ہمارے پنجاب سے آئے ہوئے مہمان گرامی مستند عالم